اسی طرح ایک اور پیشن گوئی وہ سنا کر آج کی بات کو میں ختم کرتا ہوں. بھائیو، مرزا کے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک رشتہ دار احمد بیگ کسی کام سے اس سے مدد لینے کے لیے، کسی کام کے سلسلے میں اس سے مدد مانگنے کے لیے اس کے پاس آیا. تو مرزا نے اس سے کہا کہ تمہاری بیٹی محمدی بیگم، اس کے ساتھ میری شادی کرا دو. اس وقت مرزا کی عمر 50 سال تھی. اب اس کو مستی سوج رہی تھی، بے شمار جسمانی اور روحانی بیماری مبتلا تھا. چنانچہ مرزا احمد بیگ نے انکار کر دیا. انکار میں ہی عافیت سمجھی. لیکن مرزا تو اس لڑکی پر عاشق ہو چکا تھا، پاگل ہو چکا تھا. اس نے لڑکی کے باپ کو ڈرایا، دھمکایا اور پرکشش ترغیبات دیں. آپ جیسے آگے سنیں گے بہت سارے ایسی باتیں بھی کہیں کہ عذاب اور ابتلائیں اور پریشانیاں. سنیے آگے کہتا ہے، یہ جو بات کر رہا ہوں میں بغیر دلیل کے نہیں. آئیے، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے غیب کی یہ اطلاع پہنچائی ہے کہ احمد بیگ کی بڑی بیٹی سے میری شادی ہر صورت ہوگی، قطع نظر اس کے کہ اس کے گھر والے مخالفت اور رکاوٹ ڈالیں گے. اللہ میری اس سے شادی کروائے گا، وہ ہر رکاوٹ دور کرے گا. دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس شادی کو روک سکے. ازالہ اوہام صفحہ نمبر 396. ٹھیک ہے، ایک دلیل. آگے جا کے پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ بات سچ ہے، محمدی بیگم سے میری شادی طے پا چکی ہے. اللہ نے مجھے خود کہا ہے کہ ہم نے خود محمدی بیگم کو تمہارے نکاح میں دے دیا ہے، اور میرے یہ الفاظ کوئی نہیں بدل سکتا. حکم آسمانی از غلام احمد قادیانی. حکم آسمانی از غلام احمد صفحہ نمبر 40. آگے جا کے پھر کہتا ہے، جیسے اللہ کے الفاظ میں تبدیلی ممکن نہیں، اسی طرح میری اس غیب کی خبر کے بارے میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں. یعنی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی. مرزا غلام احمد کا اشتہار 16 اکتوبر 1894. اور پھر اسی پہ بس نہیں کی، شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا تھا. قادیانی نے ایک نئی پیشن گوئی کی. قادیانی نے اس نئی پیشن گوئی کے بارے میں اشتہار چھپوا دیا. میں جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں یعنی بھائیو، جب اس نے دیکھا کہ وہ والی عبداللہ اتھم والی تو پوری نہیں ہوئی، یہ آسان ہے، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، مرزا ہے، اس کو ڈرا دھمکا کر لالچ دے کر میں کسی طرح راضی کر لوں گا، کچھ دنوں بعد شادی ہو جائے گی، تو وہ جو وہاں پر سبکی ہوئی تھی اور ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی تھی وہ کچھ کم ہو جائے گا. لیکن یہ بھی تدبیر اس کی الٹی ہو گئی. اب دیکھیں یہاں آ کے کیا کہتا ہے. کہتا ہے میں اخبث الخبثاء ہوں، یعنی سب سے بڑا خبیث ہوں اگر میرا یہ دعویٰ سچا ثابت نہ ہو. اور میں کہتا ہوں بھائیوں، اے میرے قادیانی بھائیوں، اللہ کے لیے آپ اپنی کتابوں کو دیکھو. میں آپ سے پوچھوں گا کیا اس کا یہ پیشن گوئی پوری ہوئی؟ کیا اس سے محمدی بیگم سے اس کی شادی ہوئی؟ نہیں ہوئی. آگے سنتے جائیں گے آپ. مرزا مر گیا، شادی نہیں ہوئی. تو پھر یہ اخبث الخبثاء ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آپ اس کے کہنے کے مطابق اخبث الخبثاء ہوں اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. خبیث کے پیچھے پھر کون چلتا ہے؟ خبیث ہی چلتا ہے. پھر اللہ کے لیے ڈرو بھائیو. تو زمیمہ انجام اتھم صفحہ نمبر 54. اور بھائیو ساری کوششوں کے باوجود کیا ہوا؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ محمدی بیگم کی شادی سلطان بیگ سے ہو گئی جو فوج میں ملازم تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشن گوئی کو بھی
مکمل نہیں ہونے دیا اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی. جب قادیانیوں کے مخالفین محمدی بیگم کی شادی کے بعد قادیانیوں پر تار حملہ شروع کرتے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے آگے سنیے. یہ بات سچ ہے کہ محمدی بیگم کی میرے ساتھ شادی نہ ہوئی، لیکن یہ بھی طے شدہ ہے کہ عنقریب اس کے ساتھ میری شادی ہوگی. لوگ مجھے اس کے ساتھ شادی نہ ہونے پر طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، لعنت و ملامت کرتے ہیں. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیشن گوئی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ یہ خدا نے مجھے غیب کی خبر دی تھی. اب یہ تعویلیں کر رہا ہے. پیارے بھائیوں، یہ باتیں اس کی آپ کو کہاں ملیں گی؟ اعلان غلام احمد کا منظور الہی میں از منظور قادیانی. اور پھر دوبارہ ایک پیشن گوئی کرتا ہے کہ صرف بیوہ کی صورت میں آئے گی. وہ ایک پھر پیشن گوئی کرتا ہے. اگلی پیشن گوئی سنیے. میں جب اپنے رب کے سامنے گر گیا عاجز انکساری کی، تب اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ عنقریب میں اپنی نشانیاں یعنی آیات کو نازل کروں گا، اور پھر یہ عورت یعنی محمدی بیگم بیوہ ہو جائے گی اور اس کا باپ مر جائے گا، اور ایسا 3 سال کے اندر ہوگا. پھر یہ عورت لوٹ کر میرے پاس آ جائے گی، یعنی وہ مجھ سے شادی کر لے گی، اور کوئی اس ہونی کو ٹال نہیں سکتا، یعنی اس ہونی کو انہونی نہیں کر سکتا. نوشتہ غیب انجام اتھم صفحہ نمبر 223. بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے محمدی بیگم سے شادی سے متعلق پیشن گوئیاں 1886 ہی سے شروع کر دی تھی، لیکن 1908 تک 1886 سے لے کر 1908 تقریباً 22 سال کی طویل عرصے میں یہ پیشن گوئی مکمل نہ ہوئی. ہر طرح کے لالچ اور جو بھی اختیار کر سکتا تھا وہ حربے استعمال کیا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہوا. آخر میں پھر کہتا ہے، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری اللہ سے دعا ہے، اگر محمدی بیگم سے شادی تیری طرف سے پیشن گوئی ہے تو اسے پورا کر، تاکہ یہ نہ ماننے والوں کے لیے ایک ثبوت بن جائے اور ان کے مستقل کی بکواس بند ہو جائے اس موضوع پر. اور اگر تیری طرف سے نہیں ہے، یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کی مستقل کی بکواس بند ہو جائے اس موضوع پر، اور اگر تیری طرف سے نہیں ہے تو پھر مجھے ذلیل و رسوا کر دے. خود ہی طلب کر رہا ہے، مجھے ذلیل و رسوا کر دے، مجھے عبرتناک موت دے دے. اعلان غلام احمد قادیانی اکتوبر 1898 تبلیغ رسالت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اس کو ذلیل و خوار کیا، اور بیت الخلا میں جا کر پیخانے میں لت پت ہو کر یہ مرا، ذلیل و خوار ہوا. نہ محمدی بیگم بیوہ ہوئی، نہ اس نے طلاق لی، نہ اس کی شادی مرزا غلام احمد سے ہوئی. محمدی بیگم 1966 تک زندہ رہیں اور انہوں نے 100 سال کی عمر پائی. مرزا غلام احمد 20 یا 22 سال تک آہیں اور سسکیاں بھرتا رہا. متعدد بار محمدی بیگم سے شادی کی پیش گوئیاں کرتا رہا. نامراد اور ناکام حالات میں 1908 میں عبرتناک موت کا شکار ہو گیا. محمدی بیگم کا خاوند شدید جنگوں اور لڑائیوں کے باوجود
1946 تک زندہ رہا۔ تو بھائیو اب تو چاہیے تھا یہ کہ اس پیشن گوئی کی ناکامی کے بعد قادیانی اس پر لعنت بھیجتے کہ تو جھوٹا ہے، نہ اتھم کے بارے میں تیری پیشن گوئی پوری ہوئی، نہ ہی محمدی بیگم کے بارے میں، اور وہ بات تک زندہ رہیں سن 1966 تک، اور 1908 میں یہ مر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بیوہ ہو کے میرے پاس آ جائے گی، کوئی نہیں آیا۔ تو یہ کیا یہ چیزیں کیا دلالت کرتی ہیں بھائیو؟ یہ آپ کے سامنے حوالے دیے ہیں کہ یہ جھوٹا لعنتی کذاب نبی دجال تھا، اپنے آپ کو جھوٹ نبی کہلاتا تھا، جو کسی طرح بھی اس لفظ کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی آنکھیں کھول دے اور انہیں حق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی جو ان کے دام میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اس کو اچھی طرح دیکھیں، سمجھیں اور اپنے آپ کو ان کے فریب سے بچا کے رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔